جی السلام علیکم معزز سامعین۔ آج ہم بات کریں گے نیر مسعود کی مشہور کتاب ادبستان کے حوالے سے۔ دوستو، ادبستان نیر مسعود کی تصنیف جو کہ شخصی خاکوں پر مشتمل ہے۔ اردو میں خاکہ نگاری کی روایت کافی قدیم اور توانا ہے، اور اسی روایت میں ہم ادبستان کو ایک خوبصورت اضافہ بھی قرار دے سکتے ہیں۔ ادبستان کی فہرست میں ہمیں کل 12 عنوانات نظر آتے ہیں، اور ان میں زیادہ تر شخصی خاکے موجود ہیں، اور ادبستان کے عنوان سے حویلی کی ایک تصویر بھی اس میں دکھائی گئی ہے، جو کہ نیر مسعود کے والد محترم مسعود الحسن رضوی ادیب نے خریدی تھی، اور پھر اس کا نام انہوں نے ادبستان رکھا تھا۔ اور نیر مسعود کی خاکوں کی ایک کتاب ادبستان کا عنوان دراصل اس حویلی کا ہی نام ہے جو مرزا ہادی رسوا کے جگری دوست سید جعفر حسین کے بیٹے سید حامد حسین نے تعمیر کروائی تھی، اور پھر اسے مسعود حسن رضوی ادیب صاحب نے خرید لیا اور اس میں اپنی طرف سے بہت ساری تبدیلیاں کروائیں۔ اور یہ ادبستان جو ہے یہ ادیبوں کی سرگرمیوں کا ایک مرکز تھا، تو اسی سرگرمیوں کی تفصیل انہوں نے اپنی اس خاکوں کی کتاب میں بیان کی ہے، اور یہ اس لحاظ سے بھی منفرد ہے کہ اس میں پہلی بار ہمیں خاکہ جو ہے شخصیت کی بجائے کسی جگہ کا خاکہ نظر آتا ہے۔ یہ خاکوں کا مجموعہ جو ہے پہلی بار 2006 میں شائع ہوا، اور اس کے اندر انہوں نے دیباچہ جو ہے وہ معذرت کے عنوان سے نیر مسعود نے خود لکھا، اور اس کے بعد رشید حسن خان، ڈاکٹر کسیری کشور، شہنشاہ مرزا، پروفیسر احتشام حسین، صباح الدین عمر، محمود ایاز، شمس الرحمن فاروقی، پروفیسر مسعود حسین رضوی ادیب اور عرفان صدیقی کے شخصی خاکے جو ہیں اس کتاب میں بیان کیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ادبستان کے عنوان سے اس حویلی کا مفصل حال بھی بیان کیا گیا ہے۔ اس شخصی خاکوں کے مجموعے میں جو اولین خاکہ جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ اردو کے معروف محقق رشید حسن خان صاحب کا ہے۔ نیر مسعود لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ 20-25 برس پہلے ایک دن مرحوم اختر علی صاحب میرے والد سے ملنے آئے، تو ان کے ساتھ ایک سنجیدہ صورت جوان بھی تھے۔ بعد میں والد صاحب نے بتایا کہ ان صاحب کا نام رشید حسن خان ہے۔ پھر ان کی لیاقت اور ذہن کی رسائی کی تعریف کی، اور ادبی قحط الرجال میں انہیں استثناء قرار دیا۔ اس طرح رشید حسن خان کا نام میرے کان میں پڑا رہ گیا۔ اس کے بعد انہوں نے ڈاکٹر کیسری کشور کا خاکہ بیان کیا، جو کہ طب کے ڈاکٹر تھے اور اچھا ادبی ذوق رکھتے ہیں، اور غالب کے وہ شیدائی اور ایک قسم کے حافظ ہیں۔ اس کے علاوہ تیسرا خاکہ جو ہے انہوں نے شہنشاہ مرزا کا بیان کیا ہے، اور اس کے علاوہ احتشام حسین صاحب کے بارے میں انہوں نے 2 حصے بیان کیے ہیں، یعنی خاکے 2 حصے میں بیان ہے۔ احتشام حسین صاحب منتشر یادیں اور احتشام صاحب شخصیت کے چند پہلو، تو انہوں نے ان کے خاکے کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ تو پہلے حصے میں انہوں نے احتشام حسین کی شخصیت، ان کی عادات کا ذکر کیا، اور اس کے علاوہ لکھتے ہوئے ایک جگہ پہ کہتے ہیں، میرے ساتھیوں میں کسی کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو وہ سیدھا احتشام صاحب کے پاس پہنچتا۔ محمد احتشام صاحب پر مسئلے کا جواب تھے، ہر مسئلے کا جواب تھے، علمی سوالوں سے لے کر دستے سوال تک۔ تو انہوں نے احتشام حسین کے خاکے میں احتشام حسین صاحب کی چلتی پھرتی تصاویر اور طلباء کے مسائل میں دلچسپی لیتے ہوئے ایک تصویر دکھانے کی کوشش کی ہے۔ اس کے علاوہ اس خاکے کے دوسرے حصے میں انہوں نے ان کی شخصیت کے چند ایسے پہلو بھی دکھانے کی کوشش کی ہے جو کہ ادبی معاملات کے حوالے سے تھے۔ اور اس کے علاوہ صباح الدین عمر جو ہے وہ اس مجموعے کا اگلا خاکہ ہے، جو کہ پروفیسر مسعود حسن ادیب کے ایک ہونہار شاگرد اور ہر دل عزیز شاگرد تھے۔ تو مصنف نے عنوان کے ساتھ ایک ذیلی عنوان یادیں بھی دیا ہے،
اور اسی مختصر سی تحریر میں انہوں نے صباح الدین عمر صاحب کو چلتے پھرتے اور دکھایا، اور ان کی شخصیت کے چند پہلو جو ہیں وہ قاری کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے علاوہ اگلا خاکہ جو ہے وہ محمود ایاز کا ہے کہ جو زبردست قوت ارادی کے مالک ہیں، اگرچہ بیمار ہیں، اور وہ اپنی تحریروں کے ناقابل اشاعت ہونے پر آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، مگر شائستگی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے۔ اس کے علاوہ اگلا خاکہ جو ہے وہ شمس الرحمن فاروقی کا ہے، جس میں وہ بیان کرتے ہیں اور اس کو پڑھ کے حیرت ہوتی ہے کہ سخت جاڑے میں اور کڑکڑاتی سردی میں وہ چائے پی کر نہانے چلے جاتے تھے۔ تو اس کے علاوہ شمس الرحمن فاروقی کی شخصیت کی کئی اور جہات کو بھی دکھانے کی کوشش کی ہے کہ ایک طرف تو وہ سرکاری ملازم ہیں، تو دوسری طرف وہ رسالہ شب خون بھی نکال رہے ہیں، اور ان کی یہی دوہری شخصیت نیر مسعود نے دکھانے کی کوشش کی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے والد پروفیسر مسعود حسن رضوی ادیب کی ادبی شخصیت کی بھی عکاسی کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان کی ادبی سرگرمیوں کا آغاز 13 سال کی عمر میں ہوا، اور ان کی پہلی تالیف جو تھی وہ بیاض ہے، جس میں انہوں نے اپنے اسکول میں جو بیت بازی کے مقابلے ہوتے تھے تو اس کے لیے انہوں نے جو اشعار کا انتخاب کیا تھا، تو ان کی پہلی تصنیف وہی مختصر سی ڈائری ہے، اور وہ لکھتے ہیں کہ ان کے والد کو زمان طالب علمی ہی میں اندر صبا کے کئی حصے جو تھے وہ زبانی یاد تھے۔ اور اس کے علاوہ غالب کے خطوط کے حوالے سے ان کی مولانا امتیاز علی سے عقیدت، مالک رام سے عقیدت، اور نیاز فتح پوری سے دوستی وغیرہ، اس کے علاوہ ان کی محبت مرزا ہادی رسوا سے، اور مولانا حسرت موہانی سے، رشید احمد صدیقی، جوش ملی آبادی، ان تمام سے ان کے تعلق کی تفصیل جو ہے انہوں نے ادبستان کے صفحات میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اور علامہ اقبال سے ان کی ملاقات کا بھی ذکر کیا۔ اور تو اس طرح انہوں نے بہت سارے اہم ترین شخصیات کا ذکر کیا اور ان کو چلتے پھرتے دکھانے کی کوشش کی ہے۔ تو اس مجموعے میں جو آخری شخصیت ہمارے سامنے آتی ہیں وہ ہیں عرفان صدیقی، اگرچہ ان کا ایک مختصر سا جو ہے وہ منظر اور ان کی مختصر سی تصویر دکھانے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ جو مجموعہ ہے یہ اس حوالے سے منفرد ضرور ہے کہ اس میں شخصیات کے علاوہ کسی جگہ کی منظر کشی یا جگہ کا خاکہ پیش کرنے کی ایک پہلی منفرد اور خوبصورت کوشش کی گئی ہے جو اردو میں اس سے پہلے کبھی نہیں کی گئی تھی۔ شکریہ۔